بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر یوسف ایک مہینے سے مسلسل معمول تھا۔ گزشتہ کل اس کے آیات کے مضامین پورے ہو گئے، لیکن اس واقعہ کے کچھ اہم کردار اور کچھ اہم پہلو ہے جس پر ایک مرتبہ مسلسل نظر ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہوگی۔ اس واقعے کے 6 کردار ہیں اور اس کے 6 انجام ہیں۔ ہر کردار کا ایک اپنا عمل ہے اور اس عمل کے بعد اس کا ایک انجام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی پر صبر کرنا پڑا۔ انہوں نے مخلوق کے سامنے اس کی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے ساتھ صبر کرتے ہوئے انہوں نے اس غم کو برداشت کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کیا اور یوسف علیہ السلام اور باقی بیٹوں کو ملا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے سہارا تھے، پردیس میں تھے، ان کو گناہ کی دعوت ملی مگر وہ گناہ سے بچ گئے، لیکن پھر بھی جیل کاٹنی پڑی۔ انہوں نے صبر اور تقوی کے ساتھ کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مٹانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے گناہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ بادشاہ مصر اس نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کی بھلائی چاہی اور گھر میں بیوی سے کہا کہ اس کی صحیح پرورش اور خیال رکھنا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب قحط کے سال آئے تو اس وقت عزیز مصر کے ملک کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین منتظم بنا کر تخت پر بٹھایا اور اس بادشاہ کے بوجھ کو انہوں نے اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی جواب میں تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے۔ زلیخا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نفس کے تقاضے پر چلی، گناہ کا ارتکاب کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے حصے میں ندامت اور ذلت آئی۔ زنان مصر کی عورتیں، شہر کی کچھ عورتیں بھی گناہ کے لیے مدد کرنے میں آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے حصے میں بھی ندامت اور شرمندگی آئی۔ یہ 6 کردار اس لیے بتائے گئے کہ لوگوں، جب تم پر بھی اپنی زندگی گزارو گے تو تمہیں بھی اپنی زندگی میں مختلف حالات پیش آئیں گے۔ کبھی تمہارے سامنے یعقوب علیہ السلام کی مانند زندگی ہوگی تو تم صبر کر لینا، یوں تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے پورا کر دیں گے۔ کبھی تم پر یوسف کی طرح آزمائش آئے گی، گناہ کا فندہ پھینکا جائے گا تو تم صبر اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے۔ کبھی تمہیں کسی کے ساتھ حسد آنے لگ جائے گا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ذلت کا سامنے رکھنا، اس کے باوجود اگر تم حسد کرو گے تو تمہیں بھی ندامت مل کر کے رہے گی۔ اگر کبھی تم نے کسی کے ساتھ بلائی اور خیر خواہی کا برتاؤ کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مصداق تمہارے ساتھ بھی بلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر تم بھی کبھی زلیخا کی طرح نفس کے تقاضے پر چلے تو یاد رکھنا تمہیں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر مصر کی عورتوں کی طرح تم کبھی بھی گناہ کے مددگار بنو گے تو ان کی طرح تمہیں بھی ندامت اٹھانی پڑے گی۔ ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھنا اور یہ چاہنا ہے کہ ہم کس پوزیشن پر کھڑے ہیں، ہماری زندگی کس پوزیشن اور کس رول پر چل رہی ہے۔ اگر تنگی میں ہو تو صبر کر لینا، گناہ کی دعوت ملے تو بھاگ چلے جانا، دل میں حسد آوے تو چھوڑنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو جاوے تو اس کی خیر خواہی کرنا، نفس کے تقاضے زور پکڑے تو نظر آئے تو اس کو دبا جانا۔ اگر کبھی گناہ کے کام میں معین اور مددگار بن رہے ہو تو اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعات سے ہمیں یہ سبق دیا ہے
کہ ہر وقت ہمیں اپنی زندگی کو ان واقعات کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعات کے بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس قصے کی مشابہت بھی آپ کی زندگی سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نبی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے۔ درود نام آ جاوے ہم اپنی زبان پر ہلکی سے درود پڑھتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے مکر کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان اور مکہ کے لیڈروں کا مکر کا سامنا کرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر بند کر دیا۔ اللہ کے حبیب کے ان کے رشتہ داروں نے شیب ابی طالب میں 2 سال تک بند کر دیا۔ بھائیوں کی وجہ سے یوسف کو پردیس میں جا کر رہنا پڑا۔ قریش مکہ کی مکاری کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا۔ مکہ کو چھوڑنے کا جس دن تھا، جس رات ابو بکر کے گھر سے نکلے تھے، آپ ابو بکر کے آگے تھے، ابو بکر پیچھے تھے۔ ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پالی تھی، ایک اونٹنی پر محمد سوار ہوں گے، ایک اونٹنی پر میں سوار ہوں گا۔ ابو بکر کہہ رہے تھے میں آج اپنے محبوب کو مدینے کا سفر کا راستہ بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی کالی رات میں مکے سے نکلے تھے، آپ آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے مڑ کے کعبہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے اے کعبہ، اے مکہ کی زمین، اگر یہ مکہ کی قریش اور لیڈر مجھے نہ نکالتے تو میں نہ جاتا۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ رو نہیں، ایک دن آئے گا اللہ آپ کو عزتوں کے ساتھ واپس کرے گا۔ حضرت ابو بکر کی یہ دعا کالی رات میں قبول ہو گئی، اللہ نے لاج رکھ دی۔ جس غم کے فراق میں آپ مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے، اللہ نے شان و شوکت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے سامنے سن ہجری 8 میں کھڑا کر دیا تھا۔ جب حضرت یوسف مصر میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے میں آپ کو شاہی عطا فرمائی۔ ایک وقت آیا یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگی، یہ کہتے ہوئے لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی قصوروار ہے۔ بھائیوں نے پھر اللہ یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا فتح مکہ ہوا، کفار قریش نے کعبہ کے سامنے معافی مانگی، ہم ہی قصوروار ہے محمد ہمیں معاف کر دو، تو آپ نے یہی جملہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اس قصے کے اندر کچھ ایک اہم پہلو ہے، خلیفۃ الارض کے صفات، اللہ کی زمین پر خلافت کرنے کے صفات اور کردار۔ مومن کو چاہیے کہ اس کو اللہ نے اگر نعمت دی حسن صورت کی اور حسن سیرت بھی عطا فرمائی تو اسے چاہیے کہ وہ مرد کامل بن کر کے، عمل کامل بن کر کے، علم کامل بن کر کے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روئے زمین پر ایمان والوں کا خلیفہ اور خلافت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حسن سیرت بھی دیا، حسن صورت بھی دیا، علم کامل بھی دیا، عمل کامل بھی دیا۔ اب حکومت سنبھالنے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی بصیرت، اقتداری بصیرت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں بادشاہت کے بعد عطا فرمائی۔ مصر کا نظام سیاسی اقتصادی 2 لائن سے چلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی یہ 2 عمل دی، سیاست کا ترجمہ بھی دیا، اقتصادی زندگی بھی دی، آپ کو کامل ایمان بھی دیا، کامل علم بھی دیا اور کامل عمل بھی عطا فرمایا، ساتھ میں آپ کو حسن صورت بھی عطا فرمائی اور حسن سیرت بھی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ایمان کامل حاصل ہو جاتا ہے وہ فقط مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، تہجد گزار بن سکتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بن سکتا ہے، مگر وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اسے اس درجے پر قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن یوں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا صفات ہونے چاہیے ایمان والے کے لیے؟ فرمایا اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو ایمان کامل بھی ملتا ہے، سیاست کی بصیرت بھی ملتی ہے، اقتداری بصیرت بھی ملتی ہے، اور حسن خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے بندوں تک کلمہ بھی پہنچایا اور نظام انسانیت چلانے کا طریقہ بھی بتایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صفات دی، کیا دیا؟ انہوں نے اپنے زمانے کے خلافت میں پولیس کا نظام بنایا تھا۔ سب سے پہلے ملک کی بارڈروں کی حفاظت کا جو نظام چلایا ہے وہ حضرت عمر فاروق نے چلایا۔ انہوں نے اس زمانے میں طائف کا جو علاقہ تھا، اس طائف کے علاقے میں ڈیم متعین کیے تھے، بند بنائے تھے کہ جس میں پانی اسٹاک رہے گا اور اس پانی کے ذریعے سے طائف کے علاقے کی زمین کے باغات کو ہموار اور پانی دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بند کا بنانے کا صحیح نظام اگر کوئی کیا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ ان کے اندر اتنی سمجھداری اور فہم تھی کہ دنیا میں جن لوگوں کو گور بنایا جائے وہ تو واقعی اس کام کے اہل نکلے، گویا اس بات کو وہ سمجھ رکھتے تھے کہ کون سا بندہ کس کام کا اہل ہے اور کون سا بندہ کس کام کا اہل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے تم جاؤ مصر کے حاکم، تم جاؤ یمن کے حاکم، بعض کو کہتے تھے تم گھر پہ رہو، گھر سنبھالو، بعض کو کہتے تھے تم مدینے میں رہو، مدینے کو سنبھالو۔ یعنی حضرت عمر کو ایمانی فراست اللہ نے اتنی دی تھی کہ صحابہ کو دیکھ کر کے یہ پہچان لیتے تھے کہ کس کے اندر ملک کے نظام کو سنبھالنے کی طاقت ہے۔ اس ایک وقت تھا کہ جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پیش آ گئی۔ یہ دور میں پیش آئی کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور رستم تھا، جس کو رستم زمانے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کئی دن سے اس کو صحابہ سمجھا رہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گھیراؤ کیا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ عیسائی ملک کی سرحدوں پر وہ حاکم بنا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں اس نے پیشکش کی کہ آپ کسی ایک صحابی کو بھیج دیجئے، میں صلح نامہ لکھ دیتا ہوں، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب یہ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے نہیں تھے بلکہ تھوڑے ناٹے سے تھے۔ جب وہاں سے نکلے ہیں فوج سے نکل کر رستم کے دربار میں پہنچنے کے لیے تو انہوں نے ٹوٹی ہوئی تلوار لی اور اس کے اوپر کپڑے لپیٹ دیے، چتھڑے، اور یہاں پر ٹوٹی ہوئی کھود پہن لی اور ٹوٹی ہوئی زرہ پہن لی، اور پہن کر کے وہاں رستم کے دربار میں پہنچتے۔ ابھی آئے نہیں تھے کہ اس سے پہلے ان کے آنے کے لیے فرش بچھایا تھا قالین کو، اور چاروں طرف سونے اور زواہرات کو اس نے تنظر کر دیا تھا، اور جہاں بیٹھنے کا تخت تھا وہ بھی سونے اور چاندی کا، اس کے اوپر جو فرش تھے، جو بستر تھے، وہ بھی قیمتی کپڑوں کے بنائے ہوئے تھے، اور تکیوں کے ساتھ ربی ابن عامر کے لیے بنایا تھا کہ ایک مسلمان کا قاصد صلح کے لیے آ رہا ہے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین گیٹ پر پہنچے، دربان کھڑا تھا، دربان سے پوچھا، دربان نے کہ کیوں آئے؟ کہ آپ کے بادشاہ نے بلایا ہے، میں آیا نہیں ہوں، آپ کے بلانے پر آیا ہوں، میں اندر انٹری کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے آ گئے؟ آپ کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے کہ مقابلہ رستم زمانے سے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تیرے دربار میں جو سب سے قیمتی ڈھال ہو وہ لے کر کے آ۔ جب وہ قیمتی ڈھال لے کر کے آیا تو چتڑی ہوئی جو لپیٹی تھی اس کو نکالا، ایک وار کیا، ربی ابن عامر کے بازو کی طاقت نے اس کی ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرنے آئے؟ کہ صلح کے نام سے، لیکن ہمارا صلح کیا ہوگا جو رستم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قالین قیمتی بچھی ہوئی تھی، چتڑے سے نکالی اور تیزی کے ساتھ چیرتے ہوئے تخت شاہی پر پہنچ گئے۔ تخت شاہی پر پہنچنے کے بعد جہاں تکیہ لگا ہوا تھا وہاں نیزے کو مارا اور اپنے گھوڑے کو وہاں نکیل سے باندھ دیا۔ جب باندھا تو وہ رستم زمانہ تو اس نے کہا کہ تم نے ہمارے دربار کی خلاف ورزی کی، آپ کس شان سے آئے ہو، کس شان سے یا کیا معاملہ کرتے ہو؟ تو رستم زمانہ کو جب یہ بات کہی تو ربی ابن عامر نیچے اترے اور پھر قالین کو چیرا اور چیر کر کے زمین کو پھیلا دیا، قالین کو ہٹا دیا اور اسی زمین پر بیٹھ گئی جس زمین کو اللہ نے مٹی کی بنایا ہے۔
تو رستم کہنے لگا آپ نے ہماری دربار کی خلاف ورزی کی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا تیری ملک کے اور تیری ملک کے ایک چیز کا استعمال نہیں کروں گا، اسی زمین پر بیٹھوں گا جس زمین پر بیٹھتے بیٹھتے اللہ نے تیرے دربار تک پہنچا دیا ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو آنکھ بگولا ہو گیا۔ جب یہ بات اس کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کا جملہ کہا اور ایسا ڈنکے کی چوٹ پر معمولی جملہ کہا ہے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت والآخرہ۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسان کی بندگی سے نکال کر بندوں کو پروردگار کی بندگی سکھا دے، اور ادیان کے ظلم سے، تم جیسوں کے ظلم سے نکال کر ان کو اسلام کے عدل کی تخت پر لے جائے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی بلندی اور وسعت کی طرف لے جائے۔ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصد اسلام ہے اور بندوں کو خالق کے سامنے جھکانا ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس کو غیرت آئی کہ یہ کیا جملہ کہہ دیا، تو اس نے دربار کے لوگوں سے کہا مٹکے لاؤ، مٹکوں میں مٹی بھری اور کہا کہ ان کے سر پہ ڈالو اور پھر یہاں سے نکالو۔ مٹی ڈالی اور پر مٹکے پہنائے، اور ربیعہ ابن عامر ناٹے سے تھی اور تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب باہر نکلے تو رستم کو سلام کر کے کہا سن، آج مٹی دے گیا ہے، تیری قسمت پھوٹ گئی، کل ملک بھی ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ تو رستم کہا بھگاؤ ان کی مٹی لے لو، تو وہ اتنے سخت پاورفل تھے، دوڑنے میں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، وہ مٹکا لے کے دربار کے باہر نکل گئے اور کہا رستم اگر آج تو نے مٹکے میں مٹی دی ہے تو ایک دور آئے گا کہ غلام مصطفیٰ تیری بادشاہت کے تخت کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر کہا کہ قاصد بھیجو، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حذیفۃ الیمان کو بھیجا۔ حذیفۃ الیمان رستم کے دربار میں اسی شان سے گئے جیسے ربیعہ ابن عامر گئے تھے۔ انہوں نے کہا پوچھا کیوں آئے، کہ اسی مقصد کے لیے آئے جو ہمارا پہلا ساتھی آ چکا تھا۔ تو دسترخوان لگا، کھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے، تو حذیفۃ الیمان کے ہاتھوں سے نوالا گر گیا۔ جب نوالا گرا تو اٹھایا، صاف کیا اور کھا گیا۔ تو پاس میں ایک ساتھی تھا، کوہنی ماری، کہا پتہ ہے رستم کا دربار ہے، لقمہ اٹھا کے کھاؤں گے، بادشاہ کی تذلیل اور توہین ہوگی تمہاری۔ جب یہ بات کہی تو حذیفۃ الیمان نے کھانا چھوڑ کر کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان نادان اور بیوقوفے کے سامنے میں اپنے آقا کی سنت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں تو کاٹ کے پھینک دیا جائے گا، لیکن تمہارے دربار میں میرے آقا کی سنت زندہ کر کے بتا دی جائے گی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ رستم زمانہ سمجھ گیا یہ وہ قوم ہے جو ہر ایک سے ٹکرا گئی ہے، اگر میں بھی ٹکرا گیا تو اس کے پاروں میں آؤں گا تو ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا چلایا کہ ہی صحابہ کے ہاتھوں زمین کی خلافت دی اور پوری قوم سمیت رستم کو ہارنا پڑا، شکست کھا کر صحابہ کے پیروں میں جھکنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے چلایا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے، کیا؟ جو شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ چکے تھے، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، تلاش ان کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ تیری آہ صبرگاہی میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے اے مومن تو دنیا داروں کی چوکٹ پہ مت جا، تو مرد قلندن بن کر کے جی، دنیا کی ہر بادشاہت تیرے پیر کو جھکنے پر مجبور ہو جایا کرے گی۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا کا جس نے پاؤں میں سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ ہمارے کردار اور گفتار بدل گئے تو ہم نے دنیا کی غلامی کر دی،
جب انہوں نے کردار اور گفتار بدل دیے تو دنیا ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، یا بندے خدا بن وہ بندگی خدائی، یہ بندگی گدائی، یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ۔ تعبیر آشیاء سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنو کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ یعنی کرو اس غلامی جو صحابہ نے نبی کی غلامی کی، ایک دور انشاءاللہ آئے گا اس غلامی کے نہج پر اللہ حرم کا پاسبان بنا کے ہمیں کھڑا کر دے گا۔ نہیں فخر سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا کہ یہ سپہ کی تیگ بازی وہ نگاہ کی تیگ بازی۔ ایسے بندے کی پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں ان کو عزتوں کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال جب صحابہ کے اشعار پڑھتے تھے، جب ان کے تذکرے کرتے تھے تو سامنے والے مجمع کے اوپر چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ وہ آئے تھے مشرق سے لیکن آ کے رہے یہاں ہندوستان، پھر اسی جہاں میں ہندوستان ہمیشہ کے لیے گئے، لیکن جس پیج پر اگر نام ہوگا تو وہاں علامہ شاعر ابن علامہ اقبال کا ہوگا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کافر ہے تو کافر ہے مسلمان، تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی تو شاہی۔ کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، شمشیر کہتے تلوار، کافر کا بھروسہ تو تلوار پر ہوتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بن ہتھیاروں کی بھی مومن لڑ جایا کرتا ہے۔ کافر ہے تو بے تاب تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقی پیدا کر یہ غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوتا رواں تو ہے۔ مکاں فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ ہنا بند عروس لا الہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت ابراہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ تو ابراہیمی صفت پیدا کر اللہ تعالیٰ تجھے کسی گھر کا معمار بنا کے رکھ دے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو کردار نظر آتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو درگزر فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو اور یہاں پر اللہ کے قرآن کی نسبت پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، ہمارے اساتذہ کرام آخری درس کے موقع پر اپنے بچوں کے سامنے اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ نے سالہ سال تک ہماری جانی تلمیذ اختیار کر کے سبق پڑھا، نہ جانے پڑھانے کے دوران میں کوئی سخت جملہ ایسا نکل گیا یا ایسے جو آپ کے دل کے چوٹ کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارے اساتذہ کرام ہماری اس طالب علم کے زمانے میں اپنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کا کردار تفسیر بیان کی، نہ جانے اس میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو جو انسان کے دل کو زخم کر کے دے اور وہ زخم ہرا بھرا ہو جائے، اس کے لیے میں بھی معافی کا مستحق ہوں کہ آپ مجھے بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات بلند فرمائے۔ جناب رسول اللہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہے، یوسف علیہ السلام ہماری زندگی کے آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہمیں ان دو ہستیوں اور تمام انبیاء کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹیبل کو لے لو، نیچے بیٹھ کے دعا منگواتا ہوں، نہیں نیچے بیٹھ کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رحیم المساکین۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں پر درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی سہارا دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ آپ کی رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے سمندر سے نکال دے۔ اے اللہ تیرے بندے پورے رمضان المبارک میں قرآن کی نسبت کے عنوان پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کی اس بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ اللہ اس بیٹھنے کی وجہ سے آخرت میں نجات عطا فرما دے، ان کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان جا رہا ہے، آخری مختصر گھڑیاں باقی ہے، معلوم نہیں اگر مغفرت نہ ہوئی اور جبرائیل کی بد دعا میں آ گئے تو مولا زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہماری پیشانی قیامت کے دن سفیدی کی بجائے سیاہ کے دبوں سے لگا دی جائے گی، ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ جاتے جاتے رمضان کی ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے آسمان اور زمین کے اللہ، اے سورج و ستاروں کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کو آگ سے بچانے والے اللہ، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچانے والے اللہ، اسماعیل کو چھری کے نیسے سے بچانے والے اللہ، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کروانے والے اللہ، محبوب کو غار ثور سے بچانے والے اللہ، صحابہ کی حفاظت کرنے والے اللہ، ایمان والوں کی نصرت کرنے والے اللہ، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے، ہم سیاہ کاروں کو معاف فرما دے۔ ہم تیرے دربار کی بخاری ہیں، ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ہماری تفسیر کو قبول فرما دے، اس کی کمی کوتاہی کو درگزر فرما دے۔ اللہ قرآن کے عنوان پر احادیث کی تفصیل پر اگر کوئی کمی ہو گئی ہو اللہ اپنی شان کے مطابق معاف فرما دے، ورنہ تیرے محبوب کا فرمان ہے اگر کسی نے میری حدیث کو گڑھ کے پیش کیا تو مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اللہ جہنم کے ٹھکانے سے حفاظت فرما دے، جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ پوری امت جنت کی طالب بن کے بیٹھی ہے، جہنم سے دور ہونے کا کہہ رہی ہے، اور آپ نے اعلان کیا ہے کہ آخری اشرہ جہنم کی دوری کا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے دور فرما دے، جنت سے قریب فرما دے، تیرا دیدار عطا فرما دے، تیرا خوف عطا فرما دے۔ اے اللہ اس دین کی حفاظت فرما، اس دین کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دین بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، آپ کے محبوب نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، صحابہ خندق کے موقع پر بھوک کی شکایت لے کر کے آئے تھے اور اپنے دامن کو اٹھا کر کہا تھا اے اللہ کے محبوب 3 دن ہو چکے ہیں ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے، ہمارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اے اللہ خندق کی فضاؤں میں، مدینے کی رونقوں میں آپ کے محبوب نے اپنا دامن مبارک اٹھایا تھا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی کہ محبوب کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ کے گھرانوں کی چولہا نہیں جلے ہیں، 3 مہینے ہو جاتے تھے محبوب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اے اللہ وہ دین بھی آیا ہے کہ سخت دھوپ میں ایک مرتبہ اکیلے محبوب باغ میں تھے اور نیچے کی کھجوریں مٹی والی جمع کر رہے تھے، ایک صحابی پہنچ گئے، پوچھا اللہ کے نبی یہاں کیسے آ گئے؟ تو آپ کے محبوب نے فرمایا کہ 3 دن ہو چکے ہیں میرے کھانے کے لیے پیٹ میں لقمہ نہیں پہنچا ہے۔ اے اللہ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس کو گھر سے نکالا، زندگیوں سے دھکے دے دیے، دنیا کے ایوان سے تو ہمیں نکالا، ہم نے اس دین کو گھر سے بھی نکالا ہے۔ اے اللہ یہ دین در سے بدر ہو رہا ہے،
گھر سے بے گھر ہو رہا ہے، اے اللہ تیرے دین کی حفاظت فرما دے، تیرے دین پر چلنے والوں کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آپ کے محبوب کی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اقرار کرتے ہیں تو ان کو اللہ معاف کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں، میں ان سب کے درجات بلند کر دیا کرتا ہوں۔ اے شرمیلی اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس میں بوڑھے بھی تو ہیں، اپنی کمزوری اور علت کے پیش نظر پورے مہینے تیرے قرآن سے نسبت کے اوپر بیٹھے ہیں، اللہ ان کی سفید داڑھی کی لاج رکھ دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا ہے جب ایک بوڑھا اپنی داڑھی کو پکڑ کے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ کو اس کی داڑھی کو دیکھ کر شرم آ جاتی ہے۔ اللہ اس میں کتنے بوڑھے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ان کی کمزوری ان کی حالت کو دور فرما دے، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس میں جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو گناہوں کی چھوڑنے کی نیت کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کا گرم خون بھی آپ سے معافیا مانگ رہا ہے۔ اللہ اگر یہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے تو ان کی ماں بھی ان کو معاف کر دیا کرتی ہے۔ اللہ یہ تو تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گرم خون آج معافی مانگنے پر آیا ہوا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو کیسا اللہ ہے کہ تو ہم سے روٹی نہیں چھینتا ہے، تو کپڑے نہیں چھینتا ہے، تو گھر کو نہیں گراتا ہے، بلکہ تو ہم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تیرے سامنے زندگی پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ جن احباب دوستوں نے خدمتیں کی یا انہوں نے جس اعتبار سے خدمت کا حق ادا کیا، اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے افطاری و سحری کا انتظام کیا، اللہ ان کے درجات بلند فرما، دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیری بندیوں نے رمضان المبارک میں افطاری اور سحری کا انتظام کیا، ہم پردیسی ہیں، ہم تیرے نافرمان ہیں، ہمارے لیے انہوں نے راتیں اور دین میں روٹیاں بنائی، دنیا کی گرمی برداشت کی۔ اللہ تیری ان بندیوں کو جہنم کی گرمی اور آگ سے حفاظت فرما، ان کی اولاد کو سلامت رکھنا، ان کے جائیداد کو سلامت رکھنا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ مسلمان کی جائیداد کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مدارس مکاتب خانقاہ دین کے قلعوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چند دن پہلے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے حفاظ کرام، طالب علوم نبوت کے رشتہ دار، مہمان رسول قرآن سنا کے آ رہے تھے، جنہوں نے سال پر مصلی پہ مہینے بھر کھڑے ہو کر قرآن سنایا، واپسی ابھی گھر پہ نہ پہنچے تھے، کچھ نافرمانوں نے، دیوانوں نے، پاگلوں نے، دہشت گردی پھیلانے والوں نے ان حفاظ کرام کی جان لے لی، ایک کا تو انتقال ہو گیا۔ اے اللہ اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی خوشی عید کی غمی میں تبدیل ہو گئی، اے اللہ ان کی غمی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اگر تو نے تیرے دربار سے محروم کر دیا تو تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے ہم بھیک مانگے۔ اللہ دنیا کے بھکاری پر تو سب رحم کرتے ہیں، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک اندھا فقیر لوگوں کے دروازوں سے مانگتے مانگتے ایک ایسے دروازے پر پہنچا، اس نے صدا لگائی، یہ لوگوں ایک گھر والے کھانا دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو بتانے والوں نے بتایا یہ تو اللہ کا گھر ہے، انسان کا گھر نہیں ہے۔ تو اللہ اس فقیر نے اپنا فقر کا کٹورا پھینک کے توڑ دیا اور کہا
جو خالق مخلوق سے مانگتے مانگتے اس کے دروازے پر مجھے کھڑا کر دیتا ہے، تو اللہ اب تو گواہ رہنا تیرے در کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤں گا۔ اللہ ہم بھی گناہوں کے کٹورے پھوڑ رہے ہیں، دامن کو صاف کر رہے ہیں، اللہ ہم بھی تیرے دروازے کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں گے، اپنی پیشانی مخلوق کے سامنے نہیں جھکائیں گے، تیرے سامنے ہی ہاتھ اور پیشانی جھکائیں گے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف میں بیٹھے ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جو دعائیں ہو رہی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، تمام خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خیر امت میں منتقل فرما، امت کی خیر ہمیں عطا فرما، ہماری شر سے امت کی حفاظت فرما، امت کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے بادشاہوں کی ایمان سلامت عطا فرما، ان کو ایمان عطا فرما، ان کی قسمت میں ایمان اور ہدایت نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ وہ تیرے ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، اور رعایا کی حفاظت کے قابل نہیں ہے، ہماری جان مال کی حفاظت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تو انصاف اور عادل حکمران عطا فرما، عادل انصاف حکمران عطا فرما، تیرے حرم کی حفاظت فرما، مکی اور مدنی کی حفاظت فرما، حجاز حرم کی حفاظت فرما، حدود حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آخر میں التجا کرتے ہیں کہ کوئی ابو بکر بھیج دے جو دین کو پھیلا دے، کوئی عمر بھیج دے جو انصاف قائم کر دے، جو عثمان بھیج دے جو حیا کی چادر اڑا دے، کوئی علی بھیج دے جو بہادر پنج کے آ جاوے۔ اللہ ہم سب کی اس تمنا کو قبول فرما، اور جان موت سے پہلے تیرے کلمہ والی موت عطا فرما، پہلے آپ راضی ہونا پھر موت عطا فرما، پہلے آپ راضی ہونا پھر موت عطا فرما۔ ہمارے جو مرحومین قبروں میں سو چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے کی رات ہے، اللہ ہمیں آپ کی رضا عطا فرما، آپ کی خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں اب تک بھی خوشیاں نہیں نظر آ رہی ہے، اللہ اپنے غیب خزانوں سے ان کی خوشی عطا فرما۔ اے اللہ جو قیدوں میں پڑے ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما، ان کی گھروں کو ٹھنڈک پہنچا، راحت اور سکون عطا فرما۔ ہماری دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔